السلام علیکم دوستو۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع شروع ہو گیا۔ یہ اردو ہندی تنازع ایسا تھا جس نے سر سید احمد خان کی سوچ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو کو عدالتوں سے ختم کروانا چاہا تو آپ نے اس کی سخت مخالفت کی۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ جو قومیں ایک زبان پر اکٹھا نہیں رہ سکتی تو وہ ایسے کیسے اکٹھی رہ سکتی ہیں۔ سر سید احمد خان وہ پہلے ہندوستانی مسلمان تھے جنہوں نے انگریزوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ثابت کر کے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی اور اسی بنیاد پر جداگانہ انتخابات کا مطالبہ بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنا جداگانہ ملک حاصل کیا۔ اسی لیے مورخین سر سید کو پاکستان کا حقیقی بانی قرار دیتے ہیں۔ جب انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی تو سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے منع کیا اور سمجھایا کہ حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے اگر مسلمان پھر سے باغی قرار پائے تو انگریز حکومت ان کو بری طرح سے کچل کر رکھ دے گی۔ ان کا خیال تھا کہ کانگریس ہندوؤں کی جماعت ہے، ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف کر کے خود اپنا مقصد حاصل کریں گے، پھر ہندو مسلمان اتحاد ناممکن تھا۔ سید حسن ریاض اپنی کتاب پاکستان ناگزیر تھا میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود ہندوؤں کو سب سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت کا زمانہ یاد دلاتا تھا، اس لیے وہ روز بروز ہندوؤں نے دلوں میں مسلمانوں کی مخالفت بڑھتی رہتی تھی۔ سر سید اس لیے کانگریس میں نہ شامل ہونے اور انگریزوں پر بھی واضح کیا کہ مسلمان کانگریس میں شامل نہیں ہیں۔ 1871 میں W ہنٹر نے اپنی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان شائع کی، جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان فطرتاً باغی ہیں اور اپنے عقائد کے لحاظ سے بھی وہ انگریزوں کے باغی ہیں۔ سر سید نے اس کتاب پر ریویو لکھا جس میں انہوں نے جہاد اور عقائد پر مسلمانوں کا نقطۂ نظر بیان کیا۔ آپ 4 سال تک لیجسلیٹو کونسل کے رکن رہے۔ نسلی امتیاز کے خلاف سر سید کا جہاد نہایت ہی قابل دید ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے البرٹ بل کی حمایت کی اور نسلی امتیاز پر شدید تنقید کی۔ سر سید نے انڈین نیشنل کانگریس کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے ایک متوازی پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کی تشکیل کی، جس میں آپ نے مخلوط قومیت کے قیام کی کانگریسی کوششوں کا صدباب کیا۔ عبدالحمید اپنی کتاب مسلم سیپریٹزم ان انڈیا لکھتے ہیں کہ سر سید نے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ ہوئے بغیر میدان سیاست میں اترنے سے منع کیا، تو صرف اسی وجہ سے کہ حالات کا تقاضا یہی تھا اور مسلمانوں کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے فقط یہی راستہ ان کی نگاہ میں موزوں اور مناسب تھا۔ سیاست سے دور رکھنے کا ان کا یہ مقصد تھا کہ مسلمان اپنی لا علمی کی وجہ سے کہیں غلط منزل کا تعین نہ کر لے۔ وہ چاہتے کہ مسلمان پہلے تعلیم سے آراستہ ہوں پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک مدرسہ اور یتیم خانہ بھی بنایا، جس کی وجہ سے عیسائی مشنریوں کے مقاصد پورے نہ ہو سکے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی سماجی اصلاح کی بھی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق میں متعدد مضامین لکھے۔ آپ نے عیسائیوں اور مسلمانوں کو قریب لانے کی بھرپور کوششیں کی۔ سر سید احمد خان اپنے دور کی بہت بڑی علمی اور ادبی شخصیت تھیں۔ ان کی تصانیف یہ ہیں: آثار سنادید، تاریخ سرکشی بجنور، آئین اکبری، تزک جہانگیری، رسالہ اسباب بغاوت ہند، دین الکلام، رسالہ احکام طعام اہل کتاب، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق۔ سر سید احمد خان نے قرآن مجید کی تفسیر 7 جلدوں میں مرتب کی اور سر سید احمد خان نے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بھی قلم اٹھایا۔ سر سید احمد خان صحیح معنوں میں تحریک پاکستان کے بانی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو ابھارا۔ سر سید احمد خان بلا شبہ دو قومی نظریہ کے بانی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج تک کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔